لکھنے کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے اپنی زندگی میں؟ کیا وصیت؟ ہاں وصیت کیا ہوا اس کے لکھنے کے بارے میں کہ لکھ کیا جائے زندگی میں، اپنی زندگی میں ہی، اس کے بارے میں اسلامی تعلیم کیا ہے یا قرآنی تعلیم؟ تو بڑی واضح، آپ یہ تو عام بات ہے، کوئی پوچھنے والی بات ہی نہیں اس میں. قرآن کریم نے بڑی تاکید سے فرمایا ہے کہ وصیت لکھو. ہیں بہت سے علماء اس سے تعلق میں پیدا ہونے والے سوالات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں نا. جی لکھنے کے متعلق تو کوئی شبہ ہی نہیں. لکھنی چاہیے. ہاں جی. اگر وصیت لکھنے والا ایسی وصیت لکھ جائے جو کسی حد تک قرآن کریم کی جو ہدایات ورثہ اور ترکہ کے متعلق موجود ہیں ان سے انحراف ہو یا ہٹ کر ہوں، تو کیا ہو بہو اس کی وصیت پر عمل کیا جائے یا؟ یہ جو بحث ہے اس میں اختلاف ہے میری فکر میں اور مسلمہ جو علماء کی فکر ہے. ان کے نزدیک اس بارے میں پہلے تو اختلاف پیدا ہوا کہ ناسخ منسوخ کا تعلق ان باتوں سے ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا حکم اور اس پر عمل درآمد کرنے کا حکم اس وقت تھا جب کہ خدا تعالیٰ نے اپنی طرف سے واضح قطعی وصیت کے احکامات جاری نہیں فرمائے تھے. جب جاری فرما دیے تو انہوں نے اس حکم کو عملاً منسوخ کر دیا کہ اب تمہیں وصیت کا اختیار نہیں، جو ہم نے وصیت کر دی وہی ہوگی. سمجھے؟ جی. اور بعض دوسروں نے کہا کہ نہیں، یہ مراد نہیں ہے، مراد یہ ہے اس کے مطابق لکھو جو ہم نے کہہ دیا ہے، اور اگر نہ بھی لکھو گے تو قضا کروا دے گی. اب اس میں تضاد ہے، ایک کوئی زبردستی معلوم ہوتی ہے کہ اگر کروانا ہی تھا خدا تعالیٰ نے تو لکھنے کی پھر اب کیا ضرورت رہی. قرآن نے لکھ دیا اور خدا نے کروا دیا. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ یہ مراد ہے کہ 1/3 کا لکھو صرف، اسی لیے 1/3 پر اصرار ہے ان کا. 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. یہ جب زیادہ کرے گا تو اس میں دخل انداز ہو جائے گا. سمجھے ہیں؟ جی. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بحث چلی ہے 1/3 تک کر سکتا ہے، بعد میں قضا کروا سکتی ہے، اس میں کہیں قرآن کریم کے احکامات کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں لگی؟ ایک اور امکان ہے کہ قرآن کریم عالمی تعلیم ہونے کی وجہ سے صرف مسلمان ممالک کو پیش نظر نہیں رکھ رہا بلکہ سارے عالم کو، ہر ملک میں بسنے والے مسلمانوں کو مد نظر رکھتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ تعلیم کہ تم یہ وصیت لکھو، یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ قانون کے لحاظ سے تم مجبور ہو. اللہ کا علم، اللہ کے منشا کا علم تم نے پا لیا، اگر نہیں لکھو گے تو خدا کے حضور جواب دہ ہوگے، ورنہ دنیا میں جو تمہاری ملکیت کا حق ہے وہ جاری ہوگا. یہ تنبیہ مجھے معلوم ہوتی ہے. اس لیے میں ابھی تک علماء سے ان کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوں. میرے نزدیک جو خدا نے ملکیت کا حق بخشا ہے کسی کو زندگی میں، اگر وہ نہ لکھ کر مرے تو پھر مسلمان ہونے کی صورت میں قضا کا فرض ہے کہ وہ قرآنی احکامات کے مطابق اسے جاری کر دے. لیکن لکھنے کا حکم تائیدی اس لیے ہے، تاکیدی، کہ مختلف ممالک کے قوانین مختلف ہوتے ہیں، اور یورپ میں اب ایسے قوانین ہیں کہ باقی بچوں کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق کلیت نظر انداز کر کے میاں بیوی میں آدھا تقسیم کی، چھٹی ہوئی. تو اس لیے لکھنا اس کے اپنے مفاد میں بھی ہے اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اور اگر نہیں ایمان رکھتا تو اس کا یہ فعل ثابت کر دے گا کہ اس نے محض زبانی قرآن کریم کی صداقت کا اقرار کیا تھا، ورنہ جہاں قانون نے اس کے حق میں فیصلے کروائے وہاں چپ کر کے ان کے فیصلوں کو مان گیا ہے.
تو اس لیے لکھنے کی تاکید ایک عالمی حیثیت کی تاکید ہے۔ نمبر 2، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، اگر وہ لکھ دیتا ہے اسی وصیت کو تو اس کے ساتھ 1/3 کا حق اگر 1/3 تک ہی ہے تو اس کے متعلق بھی وہ کچھ کہے گا۔ تو لکھنے کا عمل سب وصیت پر ہے، نہ صرف 1/3 پر، اور حق بھی ہے، فرض بھی ہے، سمجھے؟ جی تاکہ غیر ملکی قوانین، غیر اسلامی قوانین کی تصحیح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مرنے والے کی ملکیت کے حق کو تسلیم کیا جائے، اور وہ ان سب ملکوں میں یہاں تک مسلمہ ہے کہ اگر وہ اپنی ساری جائیداد بھی کسی اور کو لکھوا دے، زندگی میں دے دے، تو اس کو نہیں روک سکتا کوئی، سمجھے؟ جی، یہ میری مراد تھی کہ اگر لکھ جائے تو ہو بہو اسی کو فالو کیا جائے، یا پھر اب اگلی بات میں بتاتا ہوں۔ اگر اس نے، جب اس کو اختیار خدا نے دیا ہے اور اس کے اختیار سے پہلے اس کو ہدایت کر دی ہے، تو میرے نزدیک وہ مجرم بنے گا، لیکن قانون اس میں دخل نہیں دے سکے گا پھر، کیونکہ اگر قانون دخل دے سکتا ہے تو پھر لکھنے کی ضرورت کوئی نہیں، لکھا ہوا موجود ہے، سمجھے؟ جی شکریہ۔ اس لیے اس کو انذار ہے، ہم نے تمہیں عارضی حق ملکیت دیا تھا، جب تک تم زندہ ہو اس حق ملکیت کا اختیار بھی تمہارے پاس ہے، یہاں تک کہ ہم نے سب سمجھا دیا ہے، پھر بھی اگر تم اس سے گریز کرو گے تو ہمارے سامنے جواب دہ ہوگے، اگرچہ تمہاری ملکیت کا حق بغیر چیلنج کے چلا جائے گا۔ یہ اگر تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے نتیجے میں عجیب و غریب صورتیں اٹھتی ہیں، یعنی بارہا علماء یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر زندگی میں اس کے ورثاء نے اس کو اجازت دے دی ہو تو پھر وہ یہ کرے، حالانکہ دوسری طرف یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی میں اپنے مال پہ پورے تصرف کا اس کو حق ہے، اگر پورے تصرف کو حق ہے تو اجازت تو بقیہ میں ہونی چاہیے جو بچ جائے، ٹھیک ہے؟ جی تو وہ یہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ زندگی میں تو وہ دخل نہیں دے سکتے، مرنے کے بعد جو بچے گا اس کے متعلق ان سے اجازت لے، تو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے، پہلے بانٹ کیوں نہ دے جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہتے ہیں پھر ان کو حق ہے کہ وہ مقدمہ کریں کہ اس نے ہمیں محروم کرنے کی نیت سے بانٹا ہے، اور یہ ایچ پیچ ہوتا چلا جاتا ہے، اور قرآن کریم کے واضح احکامات کے دائرے سے نکلنے کے بعد پھر یہ ان کو مشکلات پڑتی ہیں۔ عجیب ایک نیا طریقہ اختیار کر لیا علماء نے کہ قرآن کریم کی زبان کو عملاً دل سے ناکافی سمجھ رہے ہیں، اس لیے ایک حدیث کو پکڑتے ہیں جو بعض دفعہ ایک ہی شخص کی حدیث ہے، جو تمام دنیا کی جائیداد کی ملکیتوں اور آئندہ زمانوں کی ملکیتوں سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں اس امکان کو نہیں لیتے کہ اس شخص سے وہ خاص حکم تھا، نصیحتی حکم تھا یا قضائی حکم تھا، اور راوی جو ہیں وہ سارے اتنے قابل اعتماد جیسے قرآن کریم ہے، اس لیے ایسے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ فلاں حدیث آ گئی، بس اب قرآن کو اس کے مطابق موڑو تروڑو جو مرضی کر لو، یعنی بظاہر دعویٰ یہ ہے کہ ہم اہل حدیث نہیں ہیں، مگر فقہ میں حدیث کے اوپر اتنا عمل زیادہ شروع ہو گیا ہے کہ اس کے نتیجے میں عملاً قرآن کی زبان کی فصاحت و بلاغت پر حرف ڈال کر پھر حدیث پہ جانا پڑتا ہے۔ میرے نزدیک قرآن کریم نے جو احکامات دیے ہیں ورثے کے، وہ اتنے کامل ہیں کہ اگر ایک بھی حدیث نہ ہوتی تو وہ ہمارے لیے اپنے مضمون کو ظاہر کرنے کے لیے کافی تھے، کیونکہ قانون میں یقینی ہونا ایک لازمی شرط ہے، ورنہ قانون بنتا ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے مضمون کو سمجھ کر اس دائرے میں حدیث جو تشریح کرتی ہے وہ لازم ہے، خواہ اکیلی بھی ہو، لیکن اس سے پہلے دائرے حدیث مقرر کر دے اور قرآن کے مضامین کو ان دائروں میں ڈھالنے کی کوشش کرو، یہ میں قبول نہیں کر سکتا۔
سمجھ گئے بات؟ یہ کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے. جی اس قسم کی ہدایات میں علماء کو دیتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اپنے مشورے دو، اور جب وہ مشورہ دیتے ہیں پھر وہی پرانی عادت جو ہے نا، اصل اس طرف گھوم جانا اور پڑھی ہوئی ہیں وہ کتابیں اس طرف نکل جاتے ہیں. حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ حوالہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اتنے ایسے واقعات ہو چکے ہیں علماء کے درمیان میں، ان کی تفسیر بالرائے وغیرہ کے، کہ اس کے نتیجے میں یہ سارے معاملات درم برم ہو گئے. اس لیے اثر نو ان پر گہرے غور کی ضرورت ہے. مگر اگر اثر نو غور اسی ڈگر پر ہو بینے ہی، جس ڈگر پر چل کر معاملات درم برم کیے گئے، تو پھر اثر نو غور کا کیا فائدہ؟ فطرت کے مطابق فیصلہ ہونا ذل عظم ہے، اور وہ فطرت جو قرآن کریم نے کھول دی ہے اور دل پر لگتی ہے اسی طرح، اس کو چھوڑ کر پھر آپ کیسے فیصلے کریں گے؟ ملکیت کے حق کی بات ایک جگہ یہ نصیحت بنا لیتے ہیں، ایک جگہ حکم بنا لیتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیٹے کو گریبان سے پکڑ کر کہا، تو بھی اور جو تیرا کچھ سب کچھ ہے وہ تیرے باپ کا ہے، اس سے چاہے کرے. ایک طرف یہ، دوسری طرف وہ مقدمہ کر رہا ہے باپ کے اوپر. اکٹھی کیسی چیزیں چل سکتی ہیں؟ اس لیے سارے معاملات دھرم برہم ہیں. قرآن کریم میں ڈوب کر سب سے پہلے قطعیت کے ساتھ قرآنی پیغام کو سمجھنا، اس کے وصیت کے فلسفے کو سمجھنا، وراثت کے فلسفے کو سمجھنا، اس طرح کے پھر اس میں وہ رہنما اصول آپ پر ہر جگہ روشنی ڈالیں اور آپ اس روشنی کے اندر قدم آگے بڑھائیں. یہ پہلی چیز ہے. قطعیت کے ساتھ فیصلہ کر لیں، پھر حدیثوں کا مطالعہ کریں. پہلے جو پڑھا بھول جائیں سر دست، پھر آپ کو وہی حدیثیں اور مضمون بتائیں گی بجائے اس کے کہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے. سمجھے؟